ہر سال صبح کیسے کی؟ عرض کی حضور اس حال میں صبح کی کہ میں پکا مومن ہوں، میرا ایمان مضبوط ہے۔ حضور فرمانے لگے اس کی دلیل کیا ہے؟ عرض کی حضور دلیل یہ ہے کہ اگر میں زمین پہ کھڑے ہو کے آنکھ کھولوں تو میری آنکھ خدا کے عرش تک جاتی ہے۔ کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے۔ میں کامل مومن ہوں اور میری آنکھ اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ حضور میں دیکھ رہا ہوں جنتی جنت میں جا رہا ہے، یہ میرے ایمان نے مجھے لذت دی ہے، عروج دیا ہے، کمال دیا۔ حضور فرمانے لگے نہیں، جو اللہ کے راز ہے وہ راز میں ہی رہنے دے۔ میرے بھائی، وہ جو رب تمہارا مولا ہے وہ بہترین مددگار ہے، اور اگر وہ مدد کرے تمہاری، سورہ آل عمران میں آگے جا کے ارشاد فرمایا اگر اللہ مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو پھر کوئی تمہاری مدد کر سکتا؟ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بدر کی جنگ بھی اور فتح مکہ بھی رمضان مبارک میں ہوا ہے۔ میں دونوں پر غور کر رہا تھا تو ایک نیا مضمون میرے ذہن میں آنے لگا۔ بدر کی جو جنگ ہے اس میں بھی ایک عجیب انقلاب آیا ہے کہ 313 نے 1000 سے مقابلہ کیا، اور جن 1000 سے مقابلہ کیا وہ اسلحے سے لیس تھے، اور یہ جو 313 ہیں ان کے پاس 6 زرہیں، 8 تلواریں، چند گھوڑے، لیکن اللہ نے کامیابی دی تو خود رب نے بیان کیا کس طرح دی۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ وہ کامیابی اس طرح ملی ہے کہ رب نے تمہاری مدد کی تھی، تم تو کمزور تھے، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم جیت گئے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم تو کمزور تھے۔ پھر فتح مکہ نصیب ہوئی تو اس میں بھی بہترین منصوبہ بندی نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی، بہترین حکمت عملی حضور نے اپنائی، لیکن ہمیں جو اللہ رسول نے بات سمجھائی وہ کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، فرمایا جب اللہ کی مدد آئی اور فتح نصیب ہو گئی۔ یہ اللہ نے مدد فرمائی تمہاری، یہاں بھی فتح مکہ بھی اللہ کی مدد سے، جنگ بدر بھی اللہ کی مدد سے۔ وہ جو مدد ہے اللہ تعالیٰ کی، جب وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی ساری زندگی سیاست کی نظر کر دیں، ہماری سیاست صرف ملک میں نہیں ہوتی، ہماری سیاست خاندان میں بھی ہوتی ہے، ہم گھر کے اندر بھی سیاست کرتے ہیں، ہم کسی خاص طریقے سے لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں، ہم ایک خاص اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے پیچھے چلیں۔ اس کا نقصان ہمیں یہ ہوتا ہے کہ سیاست جو ہوتی ہے یہ شطرنج کے ہیر پھیر کی طرح ہوتی ہے، تو اس کے راز بڑی جلدی کھلنے لگ جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ مخلص نہیں تھا، سیاست کر رہا تھا، طریقے سلیقے سے اس نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا۔ ہم ہر جگہ سیاست کے بل بوتے پر چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، سیاستیں ناکام ہو جاتی ہیں، سیانے لوگ فیل ہو جاتے ہیں، بچتا صرف وہی ہے جس کے پیچھے رب تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جس شعبے سے بھی ہمارا تعلق ہے، آج ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ پہلے تو یہ غور کر لیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں کیا وہ کام ایسا ہے کہ اس میں اللہ کی مدد ہمیں ملے گی؟ اگر آپ کوئی معاذ اللہ ناجائز کام کر رہے ہیں، فعل حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو اس میں تو مدد الہی آئے گی نہیں۔ پہلے تو یہ دیکھیں جو کر رہے ہیں وہ کام مدد الہی والا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد والا وہ کام ہے پھر اس پر غور کریں کہ کیا ہم نے مالک سے مدد کا سوال کیا ہے، ہمیں مدد میسر آ رہی ہے۔ وہ میں نے بزرگوں سے ایک بات سنی تھی، وہ بڑی یاد رہ گئی۔ وہ فرمایا کرتے تھے قابلیت بھی بڑی چیز ہے لیکن قبولیت سب سے بڑی چیز ہے۔ قابل ہونا بھی بڑی بات ہے لیکن زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں قبول بھی ہے کہ نہیں۔ اپنی زندگی میں اللہ کی مدد کی طرف بڑھیں، مالک کی مدد کا حصول اختیار کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ اگر اللہ کی مدد نصیب ہو، یہ جو ہم جتنا ڈرتے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کوئی کیا کر دے گا، ہمارے ہاں نا ہر شعبے میں معاذ اللہ ایک مافیا ہے، الا ماشاء اللہ۔ وہ مافیا کہتا ہے میرے ساتھ ملو گے تو میں چلنے دوں گا، ورنہ میں نہیں چلنے دوں گا، مارکیٹ میں آ ہی نہیں سکتا فلانا بندہ کیونکہ یہاں ہمارا قبضہ ہے۔ اور میرے بھائی، پھر بہت سارے لوگ جن کی نیتیں اور ارادے بڑے اچھے ہوتے ہیں شروع میں،
وہ بھی اس مافیا کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، کسی شخص کی بلیک میلنگ کا کبھی شکار نہ ہونا، کبھی کسی کی میٹھی اور مسجع مکفہ باتوں کا شکار نہ ہونا۔ کوئی کیا کر سکتا ہے اگر اللہ مددگار ہو تو؟ جس کو رب کریم اٹھانا چاہے اسے کوئی گرا سکتا ہے؟ ہم یہ ڈرے ڈرے سہمے سہمے پریشان فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں، مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں، اٹھنا چاہیے کہ نہیں، کرنا چاہیے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے میری تربیت فرمائی، حضور نے میری تربیت فرمائی، اور محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یاد رکھنا، یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں، پریشان لوگ میری بات لکھ لیں، جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن، اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو، اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔ لوگوں سے ڈرنا، لوگوں کی طرف دیکھنا، ماحول دیکھ کے اپنے راہ کا تعین کرنا، ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا، فلانا نہ ناراض ہو جائے، فلانا نہ ناراض ہو جائے، وہ جس نے ہونا ہو جائے، بس رب رسول ناراض نہ ہو۔ اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہترین مددگار ہے۔ توجہ جب بھی کریں رب کی جانب کریں، اپنے دل کا قبلہ درست رکھیں، سوچوں کے زاویے سیدھے رکھیں۔ میرے بھائی، مالک جب بندوبست کر دے نا، یا مالک بندوبست کرتے پھر ایسا بندوبست کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس نا چارہ نہیں رہتا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھی، مسجد میں رہی تھی، پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہیں نا۔ پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد عطا کر دی۔ یہ بات یہ ایسی تھی، کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی۔ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے، تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، کہاں سے لے آئی؟ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت، پاک باپ کی بیٹی، طیب ماں کی بیٹی، اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون، ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے، کہاں سے لائی ہے؟ اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے، کتنی کو وضاحتیں کرے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں، زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گیا۔ آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے، زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی ہیں۔ اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے؟ تو پھر خدا بندوبست جب کرے، اللہ جب مددگار ہو، تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی، اس نے پتوں سے نہیں دلوائی، پھر فرشتے نہیں بھیجے۔ حضرت مریم کہنے لگے مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو، ان سے پوچھو نا، وہ کون ہے پوچھ لو، ان سے کر لو سوال۔ انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ یہ جواب دے گا؟ مددگار تھا رب، ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے، اور جب مالک اعلان کر دے، جب مالک تیری صفائی دینا چاہے، جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے، تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا، پھر بچہ بول پڑا۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی، یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی، اماں نے پکارا تو آئے نہیں، تو ماں کے منہ سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیا عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔
تو وہ عبادت گزار تھے، لیکن لوگوں نے ان کی عبادت، ریاضت، پرہیزگاری کو نہیں دیکھا، بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا۔ وہ عورت آیا جایا کرتی تھی، اب آ جاتی ہیں عورتیں، مسئلہ پوچھنے کی نیت سے بھی آ جاتی ہیں۔ ماحول میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بہانے آ جاتی ہیں۔ وہ خاتون آتی جاتی تھی اس خانقاہ پہ، آستانے پہ، یہ بخاری میں موجود ہے، پر اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے۔ مجھے بتائیں کیسے بندہ وضاحت دے؟ حالات خراب ہو گئے، لوگ کٹیا جلانے لگے، ماحول اور طرح کا بن گیا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے، تیری مشیت کا تقاضا آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے، اور اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا، اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا۔ تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں، میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں، وہ جو بکریاں چراتا ہے۔ رب کی مدد کو پکاریں، اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کریں، تھوڑے رزق پر بھی گزارا اچھا ہونے لگ جائے گا۔ سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا، اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضا اور ہو جائے گا۔ ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی، ساری زندگی بڑھاپا آ گیا بچوں کو پالتے، اور بچوں نے آخری عمر میں کہہ دیا ابا اگر کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے دن بھی پھر نہ جاتے۔ ساری زندگی گزار دی بہن بھائیوں کو راضی کرنے میں، ساری زندگی گزار دی ذمہ داریاں اٹھانے میں، ان کو 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو انہوں نے کہہ دیا تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں، تو تھا ہی نہیں۔ ساری زندگی محلے داروں، علاقے والوں کو راضی کرنے میں گزار دی۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا، لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے، نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے، نہ راضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے، نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ وہ تو کریم ہی بڑا ہے، 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا، آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا۔ میرے دوستو، جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے، دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار نہیں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو۔ ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے، لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا۔ یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو ہے نہیں، اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا، اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں گیا ہوگا، یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے، کسی جہاد کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے،
فرماتے غربت اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی، اور کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی۔ فرماتے اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو، 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگ گیا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ آپ فرماتے کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا، ٹھہراؤ تھا۔ جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی، فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی۔ بخاری میں لفظ ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ مچھلیاں نہیں، مچھلی کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے، کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں، کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب، تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا، 2 اس کے کانٹے جوڑے۔ فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی شفا ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے، اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا۔ ہم نے عرض کی حضور یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ مکان شروع کر لیا، ایک صاحب نے وہ مکان بنانے لگے، آپ وہ حساب لگا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے سے کہنا ہے اس نے دے دینے۔ یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا۔ جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہو جاتے دسی، سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے دن، وہ کہندا ہو کل ہی منڈا ٹوریا ہے، کہتے تو پرسوں 10 داتے لب جانے سن۔ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا ہی کوئی نظام ہے، وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے، ہم ساری اپنے حساب سے چلتے ہیں، اتنے رشتہ داروں سے، اتنے کون آپ کے ساتھ چلے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اپنے رب کی بارگاہ میں، رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو، وہاں سے خیر طلب کرو۔ دنیا دار کیا دیں گے، کیا دے سکتے ہیں، کیا حیثیت ہوتی ہے کسی؟ اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا۔ تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا؟ چھوڑو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، پھسل جا۔ اس پر ایک اور بات عرض کر دوں، صحیح بخاری سے، مسلم سے ایک اور بات، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے۔ ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی، وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں، پھر مدد آتی ہے، پھر اور آتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ زیادہ ہی توجہ طلب عمر ہے، اس پر آپ غور کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی، پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی، وہ بادل وہاں برسا، پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا، تو جس نے آواز سنی تھی حضور بیان کر رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے۔ اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا۔ اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو۔ اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے؟ تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں،
پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پورا، اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ جو تیسرا حصہ، اللہ کرے آپ سمجھیں، وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا، تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے، وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے، جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے۔ میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں، یتیموں، غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی، ان کے اندر تازگی آئے گی، نور آئے گا، کرم آئے گا، خاص کر خدا کی رحمت برسے گی۔ نعمت انسان کو ملتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس نعمت کے بارے میں فتنے اور آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑا بڑا عروج لوگوں کو ملا، لیکن وہ سنبھال نہیں پائے اپنا عروج، اس کا دفاع نہیں کر پائے، اس سے کوئی کام نہیں لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بلندی عطا فرمائی تھی، اس بلندی اور اس بڑی گہری چھاؤں میں لوگوں کو نفع نہیں دے سکے۔ قرآن مجید نے عروج و زوال کی جو داستان بیان کی ہے، اس میں ایک داستان بنی اسرائیل کی بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ایک یہ دور ہے، من و سلوہ اتر رہا ہے، دریا رستہ چھوڑ رہا ہے، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی انہیں سایہ شفقت اور رحمت حاصل ہے، ایک یہ وقت ہے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی شروع کر دی۔ انہیں کہا کہ من و سلوہ سنبھال کے نہ رکھنا، انہوں نے ناشکری کی اور اسے سنبھال کر رکھنا شروع کر دیا، جو کام بھی کہا گیا اس میں نافرمانی کرتے چلے گئے۔ وہی قرآن مجید جو چند آیات پہلے کہتا ہے نا، انی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب کی اولاد، ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی، وہی قرآن مجید آگے جا کے کہتا ہے جب میری نافرمانی کی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، فرمایا ہم نے ان پر ذلت اور مسکینی مقرر کر دی۔ جس رب نے فضیلت دی تھی، پھر اسی رب نے ان پر ذلت مقرر کر۔ کیوں؟ کفران نعمت کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، خدا کے فضل سے ملی ہوئی چیزوں کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا ہے، مسلسل اللہ کے انبیاء کو ستایا ہے، نبیوں کا قتل تک معاذ اللہ کیا۔ یہ عروج و زوال کا عجیب رنگ دیکھو کہ انی فضلتکم علی العالمین وضربت علیہم الذلہ، ایک ہی پارے میں، ایک ہی مقام پہ۔ دعا کرو رب کریم جب عزت دے تو پھر ذلت سے بچائے، اللہ جب آسانی دے تو پھر دقت سے بچائے، رب کریم جب رحمت کرے تو پھر اپنے غضب سے بچائے، اللہ جب عطا کرے تو پھر اپنی ناراضگی سے بچائے۔ زوال نعمت بڑی تکلیف ہے، زوال نعمت بڑی آزمائش ہے۔ انسان کے پاس جب نعمت ہو تو اس سے چھن جائے، وہ بڑا تکلیف والا معاملہ ہے۔ تو نعمتیں چھنتی کیوں ہیں؟ زوال نعمت ہوتا کیوں ہے؟ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ انسان سے نعمتیں چھنتی کیوں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب لوگ نعمت کی قدر نہیں نہ کرتے، نعمت رخصت ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا زمین پر، تو حضور نے اٹھا کے فرمایا عائشہ اس کی قدر کرو، یہ جس گھر سے ناراض ہو جائے لوٹ کر نہیں آیا کرتے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، لوگ قدر نہیں کرتے۔ میں نے بہت سارے مالدار دیکھے، ان کے بچے پیسوں کی قدر نہیں کرتے، رزق کی قدر نہیں کرتے، صحت کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر آسانی دے دی ہے پڑھنے کی، لکھنے کی، سمجھنے کی، قدر نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو رب کے بندے میسر آتے، خیر سیکھنے کا موقع ملتا ہے پر بے قدران نے قدر نہ کیتی، تے کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہو، تے بک بک روشن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو۔
کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھرتھلی ہو. ناقدری یہ بھی زوال کا باعث بنتی ہے. اللہ نے نعمت دیا اس کی قدر کرو, صحت کی قدر کرو, آواز کی قدر کرو, ہمت ہے تو اس کی قدر کرو. نعمت کی قدر نہیں کرتے لوگ. پیسے سے پیار کرنا اور ہے, اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر کرنا یہ اور ہے. ہم ناقدرے ہو جاتے. بہت ساری چیزیں ہماری بغیر محنت کے ہمیں ملی بھی ہوتی ہیں تو ہم اس کا احساس نہیں کرتے. کبھی اس جگہ کھڑے ہو کے سوچو جہاں وہ شخص کھڑا ہے جس کے پاس وہ نعمت موجود نہیں ہے. میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا, بچہ میرے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا, تو 2-4 دیہاتی لوگ گاڑی کے آگے وہ سڑک پہ کھڑے تھے. تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آگے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں. تو اس بچے نے سخت لفظ کہے کہ یار حد ہو گئی ہے, لوگوں کو سڑک کراس کرنے کی بھی عقل نہیں. میں نے کہا پتر یہ مقام شکر تھا, میں نے بسوں پہ سفر کیا ہے, مجھے اس کی تکلیف کا پتہ ہے. آپ کے نیچے گاڑی ہے اور آپ کو صرف 2 منٹ رکنا ہے کہ یہ گزر جائیں اور آپ اسی پر ہی پریشان ہیں. آپ ان کو گزر جانے دیں, آپ بریک لگا لیں کہ آگے جائیں یا پیچھے جائیں, ٹائم دیں, قدر کریں. اگر اللہ نے نعمت دی ہے اسے ذاتی حق نہ سمجھیں. ایک تو ناقدری زوال نعمت کا باعث بنتی ہے, پھر ناشکری. جب لوگ شکر نہیں نہ کرتے پھر نعمتیں چلی جاتی ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اور رب فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو اس عذاب کا ایک معنی یہ بھی علماء نے کیا ہے کہ وہ نعمت تم سے چلی جائے گی اگر شکر نہیں کرو. کفران نعمت کرو گے, ناشکری کرو گے, وہ نعمت رخصت ہو جائے. بہت سارے لوگ ہیں قدر ہی نہیں کرتے. جہاں بھی آپ ہیں, جس مقام پر بھی ہیں, جہاں بھی ہیں, آپ کا سینہ ہر وقت چوڑا ہونا چاہیے. میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ میں ناز سے کہتا ہوں جس طرح کے استاد مجھے ملے ہیں دنیا میں کسی کو نہیں ملے, اور جس طرح کے ماں باپ مجھے ملے ہیں میرا خیال ہے شاید کسی کو نہ ملے ہو. اور پھر اس کے بعد جس طرح کے دوست, شاگرد, مرید, پیار کرنے والے, کہ دیکھو نا دوستوں کو جگہ نہیں ملی, کھڑے ہیں یہاں پہ. تو میں پھر کبھی کبھی ناز سے کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. آپ جہاں ہیں, جس مقام پر ہے, آپ کی طبیعت شکر کے اندر ڈھلی ہوئی ہو. ایک ہمارے یہاں بچہ پڑھا کرتا تھا, تو اچھے کھاتے پیتے گھر کا تھا, تو ہر وقت کی لڑائی, فلانی چیز نہیں ملی, فلانی چیز نہیں ملی, ہر وقت کا رٹا. تو مدرسے میں بچے کام لگے ہوئے تھے, تو ہماری مسجد کی نا چھوٹی مسجد کی کھڑکیوں سے مدرسہ نظر آتا ہے. میں نے اسے کہا پتر وہ دیکھ ذرا کیا ہونے لگا ہے. تو مزدور نے پونا کھولا, دوپہر کا ٹائم تھا, پھر اس نے ہاتھ دھوئے, پونا کھولا, پانی رکھا, پھر وہ چھوٹا سا توڑا تھا سیمٹ والا وہ بچھا کے اس پر وہ بیٹھ گیا. پھر اس نے جب وہ کھولا نا پونا, تو اس میں سے جو روٹی تھی وہ کافی ساری, کوئی اچار وغیرہ, سالن, وہ کچھ بونے کو بھی لگ گیا تھا. پھر اس نے جس شوق سے بسم اللہ پڑھی ہے نا, اور جس مزے سے روٹی کھائی ہے نا اس نے, اور پھر اسے اس کے تلفظ نہیں ٹھیک ہوگا, پر لفظ تاثیر سے بنتے ہیں, تلفظ سے نہیں. ہو سکتا ہے اسے سیکھنے کی ضرورت ہو, لیکن اس نے جب وہ کھا کے ہاتھ اٹھائے نا, اور کپڑے سارے مزدوری سے پھرے ہوئے, اور جس ذوق سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا, میں نے کہا پتر اس کو رزق کھانا کہتے ہیں اور اس کو شکر کرنا کہتے ہیں. یہ لائن لگی ہوئی ہے کھانے پینے والی چیزوں کی, اور میں نہیں کھانی, تو میں نہیں کھانی, تو یہ میری پسند کی نہیں ہے, تو یہ میرے ابا جی کہا کرتے تھے بھوک لگی ہوئے تے ہر شے دا سواد ہے, تے نہ لگی ہوئے تے بڑے نخرے نے. نہ قدری اور نہ شکری یہ زوال نعمت کا باعث بنتی. کبھی نہ شکری نہ کرے, جو چیز ہے اس پر خدا کا ڈیرو ڈیر شکر ادا کرے, اور ہر حال میں شکر ادا کرے. کہے مالک نے جو مجھے دیا ہے کرم ہی ہو گیا, جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس پر اس کی رحمت ہو گئی, فضل ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 لوگ ہوں گے جنہیں رب حساب کے بغیر جنت عطا کر دے. فرشتے بھی حیران ہو کے پوچھیں گے او تم کون ہو, کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوا. وہ کہیں گے ہم وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے تھے. وجود ڈھلے
میں اپنے دوستوں سے کبھی کبھی کہتا ہوں میرا نا وجود ڈھلتا ہے. کبھی آپ نے موم بتی دیکھی ہے؟ اس کا وجود ڈھلتا ہے. تو ایک درویش نے کہا ہے وہ اس لیے ڈھلتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے میرے اوپر روشنی ہے, اس روشنی کی وجہ سے وہ ڈھلتی جاتی ہے, وہ نعمت بڑی ہے, میرے اوپر نور ہے, لہذا وہ شکر میں ساری ڈھل جاتی ہے, ملیا میٹ ہو جاتی ہے. تو میں بھی کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں یار میرا وجود ڈھلتا ہے خدا کے شکر میں. کبھی کبھی دل کرتا فٹافٹ سجدے میں چلا جاؤ, 1 منٹ نہ لگا. یہ ادارہ مکمل ہوا ہے نا, یہ ہم نے شروع کیا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے 40 سال لنگ جانے نے مولوی مسیطہ نہیں مکمل کر دی, اور میرے دماغ میں بات اڑ گئی. پھر یہ مکمل ہو گیا, اور اللہ کے فضل سے اس طرح مکمل ہوا ہے کہ علماء دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھ کر کے لوٹ کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کمال ہی ہو گئی ہے. تو میں کہتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں شکر کرے, زندگی میں شکر کا مزاج پیدا کرے, شکر کی, اور ہر حال میں کرے. 2 بجے رات کو ایک شخص سید ابو البرکات شاہ صاحب سے مسئلہ پوچھنے آ گیا تو ان کے بیٹے سید محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناراض ہو گئے. کہنے لگے کوئی ٹائم ہے مسئلہ پوچھنے کا, سویرے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ تو سید صاحب تھے نا, کہنے لگے محمود شکر نہیں ادا کرتے, کوئی اللہ کے رسول کے دین کی بات پوچھنے آیا. آپ مقام شکر پہ کھڑے ہو نا, آپ کو زندگی سکون میں ملے گی. تیسری بات جس سے نعمتیں چلی جاتی ہیں وہ تکبر ہے. تکبر صرف ایک ذات کو زیبا ہے, متکبر صرف ایک ہے, وہ اللہ ہے. اللہ کی شان ہے کہ وہ متکبر ہے. پڑھا ہے نا سورہ حشر میں, اس کا ایک صفاتی نام یہ ہے کہ وہ کیوں, اس لیے کہ اسے بڑا ہی کوئی نہیں, سارے چھوٹے ہیں, تو وہ اکبر ہے. تو ہم سے تو بڑے ہی بڑے ہیں نا, بلکہ میرے جیسے بندے سے تو سارے بڑے ہیں نا. اب کرنا کیا ہے, عاجزی. نعمتیں ملے تو بندے میں عاجزی آئے. وہ یہ نہ کہتا پھر یہ شکر ہے جی اللہ کا بڑا فضل ہے جی, 300 بندے کو رمضان میں راشن بانٹتا ہوں, شکر ہے اللہ کا جی, غریبوں کی مدد کرتا ہوں, میں نے جی ساری ہند کی بہن بھائیوں کا بڑا. یہ شکر نہیں کر رہے آپ, یہ آپ بڑھوتری بیان کر رہے, تکبر نہیں. ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا رویہ بدل گیا, اقتدار آیا رویہ بدل گیا, 4 دن تازگی آئی رویہ بدل گیا, حالات بدل گئے. اگر آپ ناراض نہ ہو تو جب تک دکھ تھے تسبیح بھی چل رہی تھی, جب تک تکلیف تھی سجدے بھی ہو رہے تھے. آسانی ہوئی ہے تو سب بھول گئے, یاد ہی نہیں رہا. میرے عزیزو یاد رکھنا کہ تکبر نہیں, اللہ کی نعمت پر کبھی تکبر نہیں, ہمیشہ عاجزی, جھک جانا. بڑی سادی مثال ہے اور سب کو یاد ہے, درخت کو پھل لگ جائے تو ٹہنیاں جھک جاتی ہیں, اور جھکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھل لگا ہوا ہے. اور اگر درخت کھڑا ہو, ٹہنیاں بھی کھڑی ہوں, اکڑی ہوئی ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھل کوئی نہیں. جو بندہ آپ کو جھکا ہوا ملے نا, عاجزی کرتا ملے, سمجھو پھلدار ہے. لیکن اگر تکبر ہی تکبر نظر آئے معاذ اللہ, تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پھلدار نہیں سمجھا. حالات کی تیزی نے, مشکلات نے, اس زمانے کے اتار چڑھاؤ نے, ٹوٹتی بکھرتی سوچوں نے, طرح طرح کی باتیں ہم سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں, اس گفتگو نے, سیاسی اور حکومتی لیول پر لوگوں کے رویوں نے, اور پھر مہنگائی کی شدت نے, بعض لوگ حالات میں پستے ہیں تو آہستہ آہستہ طبیعتیں تلخ ہوتی. لوگ جب دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی بھی بڑی آسانی میں زندگی گزار رہا ہے اور فلاں بھی بڑی موج میں ہے, تو ان کے طبیعتوں اور مزاجوں کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بعض اوقات جذبات ٹھیک نہیں رہتے. حالات انسان کے رویے کو تلخ کرتے ہیں. لیکن میرے دوستو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا, ہمیں یہ غور کرنی ہوگی کہ سب سے سخت ترین حالات اگر کسی نے دیکھے ہیں تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے دیکھے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سخت حالات کا مقابلہ کیا. حالات کی شدت, وہ اپنے جو کل تک صادق اور امین کہتے تھے, انہیں جب بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ان کے رویوں کے اندر تلخی, ان کے لب و لہجے کے اندر شدت, ان کا مخاصمانہ مخالفانہ انداز, اس سب کو محبوب برداشت کرتے, اور اس سب کے ہوتے ہوئے بھی حضور مسکراتے. اس سب کی موجودگی میں بھی
نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ نور پر مسکراہٹ رہتی۔ آپ کبھی غور فرمائیں نا، مکہ مکرمہ کے 13 سال کیا سخت مخالفت کی کفار نے، پھر حضور مدینہ طیبہ میں آ گئے تو کبھی بدر کی جنگ ہے، کبھی احد کی جنگ ہے، کبھی خندق کا مارکہ ہے، کبھی کافروں کی سازشیں ہیں، کبھی منافقین کی شرارتیں۔ یہ سارے دکھ بھی محبوب نے دیکھے۔ آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے والد گرامی وصال کر گئے۔ عمر مبارک ظاہری طور پر زیادہ بڑی نہیں ہوئی تھی کہ والدہ تشریف لے گئیں۔ دادا پیار کرتے تھے، رخصت ہو گئے۔ محبت کرتے تھے چچا، ایک وقت پر وہ بھی داغ مفارقت دے گئے۔ وفادار اور پیار کرنے والی زوجہ جناب ختیجہ بھی بچھڑیں۔ محبوب نے اپنی شہزادیوں کو بھی اپنے دست مبارک سے مقدس قبروں میں اتارا، لیکن صحابہ فرماتے ہیں ان سارے دکھوں کے باوجود ہم نے اتنا مسکراتے ہوئے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ ہم لوگوں نے نا، یعنی ایک آدھ تکلیف ہوتی ہے لیکن رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے کہ بچوں سے پیار کرنا بھی بھول جاتے۔ حالات صرف کاروباری خراب ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، دوست بھی موجود ہے، گھر بار بھی موجود ہے، لیکن ہم شفقتیں کرنی بھول جاتے۔ ایک آدھ تکلیف کو، ایک آدھ دکھ کو، ایک آدھ پریشانی کو سر پہ سوار کر کے سارے اخلاقی رویوں کو دفن کر دیں گے، ساری چیزوں کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ اور کچھ لوگ ایک بڑا زبردست فلسفہ بھی ہم نے بیان کرتے ہوئے دیکھے۔ وہ کہتے ہیں جی میں چونکہ بندہ کھرا ہوں لہذا میں تلخ ہوں، میں سچ بولتا ہوں اس لیے لوگوں کو کڑوا لگتا ہوں۔ تو میں نے کہا جناب سچ نہیں کڑوا، آپ کا رویہ ہی کڑوا ہے۔ سب سے زیادہ سچ رسول رحمت نے بولا، پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ لوگوں کی روحوں تک اتر گیا ہے۔ آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہے اور آپ ایک نیا فلسفہ گھڑ رہے۔ لب و لہجے میں حسن ہو، خوبصورتی ہو، تکلیفیں آئی جاتی۔ حضور علیہ السلام نہ گزر رہے ہیں، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ سرخ دھاری دار چادر محبوب پاک نے نا مقدس کندھے پہ رکھی ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور گزر رہے تھے تو پیچھے سے ایک بدو آیا، تو اس شخص نے نا پیچھے سے پکڑ کے چادر مبارک کو کھینچا، تو فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا حضور کی مقدس اور نازک گردن پر نشان پڑ گیا، تکلیف دی اس نے۔ فرماتا ہے یوں پلٹ کے محبوب نے پیچھے دیکھا نا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں کچھ مانگنے آیا تھا۔ دروازہ جو ہمارا زور سے کھٹکھٹائے اس فقیر کو خیرات نہیں ملتی، کہتے جا دوڑ جا، تو کوئی قرض لینے آیا؟ چادر مبارک کو پکڑ کے کھینچا، مقدس گردن مبارک پر نشان پڑ گیا۔ محبوب نے پلٹ کے دیکھا اور جب کہا نا میں کچھ مانگنے آیا تھا، تو یہ ہے وہ مقام جو سمجھنے والا ہے۔ اس تلخی پیدا کرنے والے ماحول میں بھی جب میرے کریم نے پلٹ کے دیکھا تو رسول رحمت نے مسکرانا شروع کر دیا، اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرائے، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ محبوب نے فرمایا یہ جو 2 پہاڑیوں کے گرد بکریوں کا ریوڑ کھڑا ہے سارا اسے دے دو، تو تلخی لوگ کریں گے ہی۔ آپ کو بڑے سارے لوگ ملیں گے جو مزاج کے اندر تلخی پیدا کریں گے، ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کرتے ہیں۔ 95% اور 99% پیار کرنے والے بھی ملتے ہیں، اگر کوئی ایک آدھ صرف تلخی کرنے والا مل جائے تو وہ تو ویسے بھی ہونا چاہیے، نہیں تو نظر ہی لگ جاتی ہے۔ تو آپ کو تھوڑا تھوڑا چیزوں کو سمجھنا چاہیے، لیکن ہر بات میں ناراض ہو جانا، ہر بات میں پریشان ہو جانا، ہر بات میں الجھ جانا، ہر وقت ناراض رہنا۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کا ایک مرید آیا کہ حضرت آپ ہمیں ہمیشہ معاف کرنے کے سبق دیتے، آپ ہمیشہ درگزر کی بات کرتے ہیں، لوگ بڑی تکلیف دینے لگے۔ حضور آج کے بعد جس نے ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے نا، ہم بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھائے۔ تو حضرت سلطان المشائخ فرمانے لگے آدھے رستے میں اس نے کانٹے بچھا دیے اور باقی آدھے رستے میں آپ نے بچھا دیے تو ساری سڑک تو کانٹوں سے بھر جائے گی۔
یہ تو راہگیروں کے بھی پیر زخمی ہو گئے۔ وہ چپ کر گیا۔ آپ فرمانے لگے اپنی لڑائی میں ساری دنیا کا نقصان کیوں کرتے ہو؟ حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا اسے بچھانے دے، وہ بچھاتا جایا کرے، تو نظام الدین کے پاس آتا جاتا ہے تو اٹھاتا رہا کر۔ کچھ لوگوں کو کانٹے اٹھانے کی بھی تو ڈیوٹی کرنی چاہیے نا۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ تلخی ہی تلخی، پریشانی ہی پریشانی، دکھ ہی دکھ، ہر وقت الجھے الجھے سے، ہر وقت بکھرے بکھرے سے، ہر وقت آزمائش میں۔ او بھائی پیار کرے، محبت کرے، لب و لہجے کو باوضو رکھے، ذرا دوسروں کے ساتھ انداز شفقت والا بنائے۔ یار کبھی تو ایسا ہونا کہ آپ کے ساتھ واقعی کو تلخی کر گیا ہے پر آپ گئے یار پھر کیا، میری کون سا کوئی شان ہے، کوئی کر گیا بات تو پھر کیا ہوا، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے نا، مطلب وہ فلانا بھی میرے خلاف گل کر، پھر کیے تھے کسے گل کر لے، ایٹا پاکیزہ بن کے بہنے دی لوڑ کی، میں مسکین پرانا خادم، ایتے کسے در ملی نہ ٹوئی، ایتے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے واصف ہی ہوئی۔ کسی وقت انسان کو تھوڑا سا نا زمین پہ بھی اترنا چاہیے۔ یعنی وہ کچھ بندے نا بولتے ہیں لفظ کہتے تو مینوں جاندا نہیں، سبحان اللہ، مثلا کی ہو جی تسی یہ تو انو جان لئیے تو کی ہوئے گا، مثلا کیا ہو جائے گا؟ چھوڑے آپ کس چکر میں پڑے ہوئے۔ عاجزی، انکساری، رویوں کی مٹھاس۔ ملازمین کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ بہت سارے ملازم دعائیں نہیں مانگتے یا اللہ میری جان چھڑا دے، الا ماشاء اللہ، سب نہیں، اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر کی بات کرتا ہوں، لوگ بڑی تکلیف نہیں محسوس کرتے۔ اور پھر ملازم اگر کوئی ایسا ہو بیچارہ جس کا گھر بار کوئی نہ ہو، کچھ تو چلو تلخیوں سے بچے، پر 5 بجے تو گھر چلے گئے نا، اور اگر کسی کا گھر بھی کوئی نہ ہو پھر رہنا پڑے تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ عام دنیا کا رواج ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے رواج تھوڑے انوکھے ہیں، تھوڑے انداز ہٹ کے، ذرا کائنات سے الگ کر کے میرے کریم کا ماحول ہے اور کریمانہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں بچھڑ گئے تھے اپنے گھر سے، کسی نے مکے لا کے بیچ دیا تھا، پھر وہ بکتے بکاتے سیدہ خدیجہ الکبریٰ تک پہنچے۔ آپ نے وہ ساری داستانیں سنی ہوئی ہے کہ مکے کے لوگ اور عرب شریف کے لوگ دور جاہلیت میں اپنے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، کس طرح انہیں مارتے پیٹتے تھے۔ اگر غلام نے جانور دھوپ سے کھول کر چھاؤں میں نہیں باندھا تو مار پڑتی تھی، کیوں نہیں باندھا؟ اور اگر کسی وقت اس نے باندھ دیا تو کہا تو نے پوچھا ہی نہیں، تو اتنا مرضی کا مالک ہو کے اب اپنی مرضی کرے گا۔ ہر وقت تکلیف تھی غلاموں کو، لیکن قربان جائے حضرت زید بن حارثہ سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب وہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کے نکاح میں آئی تو حضور کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے بڑے آقا دیکھے تھے، پر جب آئے نا رسول کریم کے حضور، جب آئے نا نبی پاک کی بارگاہ میں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، کسی نے نہ پیچھے بتایا ان کے والدین کو، ان کے اعزاء کو، ان کے چچا کو کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو دیکھا ہے، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے دیکھا ہے۔ ان کے چچا اور والد نہ قیمت لے کے، جو اس دور میں غلام کی قیمت ہوتی تھی، وہ قیمت لے کے مکے آئے۔ یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ بتاتے ہیں سیرت نگار، کہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں قیمت لے کے آئے اور عرض گزار ہوئے یہ قیمت لے لے اور ہمارا بیٹا ہمیں دے دے۔ چچا اور والد، نبی کریم مسکرائے،
فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو پیسوں کی ضرورت نہیں۔ چچا نے باپ کی طرف دیکھا اور باپ نے چچا کی طرف دیکھا، بھلا غلامی نہیں چھوڑنا چاہے گا، بھلا گھر نہیں جانا چاہے گا، بچھڑا ہوا نہیں جانا چاہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام تو تڑپتے ہیں جب اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، خدام تو ملازمت چھوڑتے ہیں کسی طریقے سے میں نکل جاؤں، لیکن یہ فطرت کا انوکھا انداز اور قدرت کے عجیب رنگ کہ اس زمین نے یہ منظر بھی دیکھا، اس آسمان نے یہ نظارہ بھی کیا کہ میرے کریم نے فرمایا بلاؤ نہ زید بن حارثہ کو۔ حضرت زید بن حارثہ آئے تو فرمایا پہچانتے ہو کون ہے؟ یا رسول اللہ میرے والد ہیں۔ پہچانتے ہو کون ہے؟ حضور میرے چچا ہیں۔ ملو نا۔ دوڑ کے گئے، والد اور چچا سے بغل گیر ہوئے، محبتوں کا تبادلہ ہوا، آنسو سے ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ جب تھوڑی دیر کے لیے دل ہلکا ہوا نا تو محبوب فرمانے لگے، وہ کھڑے تھے حضرت زید بن حارثہ اپنے چچا اور والد کے پاس، محبوب فرمانے لگے آپ کے والد اور چچا لینے آئے ہیں، اگر جانا چاہیں۔ ادھر دیکھو یار، اگر آپ جانا چاہیں۔ حضور نے فرمایا اگر آپ جانا چاہیں تو پابندی کوئی نہیں، جا سکتے ہیں۔ حضرت زید دور کھڑے تھے، دوڑ کے آ کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ وہ دیکھو نا بریلی کے امام بولے، کہنے لگے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا وہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ کہ یا رسول اللہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، کریم جو آپ فرمائے درست ہے، والد بھی آ گئے، چچا بھی آ گئے، پر حضور میں آپ کا دروازہ چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں۔ یہ میرے کریم کے اخلاق کی بلندی، کردار کی عظمت، لب و لہجے کا حسن، پیار وارفتگی، شوق، جب تک ہماری طبیعتوں میں یہ مٹھاس پر، کچھ لوگ کہتے ہیں میں گھر جاتا ہوں تو میرے بچے سہم جاتے ہیں، تو میں نے کہا جناب یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات بتائی ہے، یعنی بچے باپ سے بھی پیار نہیں کر پاتے، یعنی آپ کے بچے آپ کی چھاتی پر بھی کھیل نہیں سکتے؟ یہ کیا آپ نے رویہ پایا؟ آپ کے بچے آپ سے بھی پیار نہیں کر پاتے؟ اور میرے کریم کا حال یہ ہے کہ حضور نماز پڑھنے میں جاتے تھے تو نواسے نواسیاں ساتھ چلے جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے حضور کے نواسے اور نواسیاں جب چھوٹے تھے تو ساتھ چلے جاتے تھے نماز میں بھی۔ او بھائی، اتنی جلدی رویوں کو تلخ کرنا، ناراض رہنا، پریشان رہنا، ہر وقت شکوے کرنا، ہر وقت دھوکے سنانا، کچھ لوگوں کو نا زندگی میں جب بھی تجربہ ہوتا ہے تلخ ہی ہوتا ہے، وہ جب بھی آپ کو بات سنائیں گے کہیں گے یار دنیا بڑی خراب ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں نبی پاک کی اتنی شانوں والی امت ہے، آپ کو اچھے لوگ ہی نہیں مل رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو آپ کو خیر والے لوگ ہی نہیں مل رہے۔ یہ اتنی عظیم امت نبی کریم کی، تمہیں سحری کے وقت، تہجد کے وقت بزرگ اٹھ کے مسجدوں میں جاتے نظر نہیں آتے؟ تمہیں جوان